لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اس طرح سے ایک دن یہ فنا بھی ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کی ابتدا کی جائے اس کا اختتام بھی ضرور ہوتا ہے۔ جس رمضان میں ایسی آواز سنائی دے تو تم اپنے گھر میں 1 سال کا رزق جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد رزق دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور اس رمضان میں قیامت قائم ہو جائے گی اور تمام چیز فنا اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ جو رمضان آیا ہے، کیا یہ رمضان آخری رمضان ہے؟ آخری رمضان المبارک۔ آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تمام چیز فنا ہونے والی ہے اور صرف باقی رہنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، جو صاحب جلال اور احسان کرنے والا ہے۔ پیارے مسلمانوں، ایک ایسی تلخ حقیقت ہے، قیامت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جو بھی انسان دنیا سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اس طرح سے ایک دن یہ فنا بھی ہو جائے گا اور ہر چیز اپنے انجام پر پہنچ جائے گی اور انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا ہے اور اس دور میں جو زلزلے آتے ہیں، جو آفتیں آتے ہیں، مختلف آفتیں، کیا ان کا تعلق انہی سے ہے؟ یعنی جو ظاہر ہو رہے ہیں آفتیں، کیا ان کا تعلق یعنی قیامت آنے والا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا ہے کہ آخری رمضان کیسا ہوگا، اور آخری رمضان میں جب آخری رمضان آ جائے، دنیا کا آخری رمضان، تو پھر اس میں کون سے واقعات رونما ہوں گے اور اس رمضان میں لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور پھر اس میں زلزلوں کی کثرت کی ہوگی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے بعد 1 سال کا رزق جمع کرنے کے لیے کیوں کہا ہے۔ اس کے بعد یہ سب کچھ ہونے میں انسان کو کون سا عمل کرنا ہے، اور جو زلزلے آ رہے ہیں کیا یہ قیامت کی نشانیاں تو نہیں ہیں؟ تو یہ ساری باتیں آج میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی، لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوست اور احباب میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ہر کوئی جان سکے اور اپنے آپ کی حفاظت کر سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قیامت کے معنی ہوتا ہے، قیامت کے مطلب ہوتا ہے کھڑا ہو جانا، رک جانا، دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ قیامت بہت ہی تلخ حقیقت ہے جو آ کر ہی رہے گی۔ تو اللہ رب العزت نے، ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کی ابتدا کی جائے اس کا اختتام بھی ضرور ہوتا ہے۔ تو حقیقی معنی میں قیامت جو ہے یہ دنیا کی تباہی اور بربادی کا نام ہے، جس کے بارے میں سائنسدان کا بھی مختلف رائے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کا ایندھن ختم ہو جانے کی وجہ سے قیامت قائم ہوگی، لیکن قیامت قائم ہوگی جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے، تو ایک دن یہ ختم بھی ہوگا اور لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے امتیوں کو ان کے نشانیوں کے بارے میں بتا دیا ہے،
اور ہر انبیاء اکرام نے اپنے امت کو اس بارے میں یعنی قیامت آئے گی اس بارے میں آگاہ کر دیا تھا، لیکن قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں اور علامتیں بتائی ہیں، جس میں پہلی علامت وعیدہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہ قیامت کے ظاہر ہونے، قیامت آنے کے کچھ دن سے پہلے ظاہر ہوگا۔ اور دوسری علامت اللہ کے رسول نے جو بتائی ہے وہ علامت صغریٰ، اور تیسری علامت کبریٰ جو کہ قیامت کے بالکل قریب میں ظاہر ہوگا، بالکل قیامت آنے والی ہوگی تب وہ ظاہر ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، جیسے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ ایک دوسرے سے مل نہ جائے، جیسے کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ جیسے کوئی چیز چمک کر فوراً بجھ جائے۔ اور یہ سب کے بعد اور آخری رمضان جو آئے گا، اس کے پھر یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کبھی دنیا میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور 1 سال سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخری رمضان یعنی قیامت سے پہلے جو آخری رمضان آئے گی، اس میں ایسی زوردار خوفناک آواز سنائی دے گی کہ انسان سمیت پوری مخلوق، دیگر مخلوق بھی سہم جائے گی۔ اتنا خوفناک اور اتنا زوردار آواز ہوگا، اور لوگ اس آواز کے کھوج میں پڑ جائیں گے، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسی آواز تمہیں سنائی دے، جس رمضان میں ایسی آواز سنائی دے، تو تم اپنے گھر میں 1 سال کا رزق جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد رزق دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور سورج گرہن ہوگا، اور آسمان میں ستون کے مانند کوئی چیز روشن ہوگا، ستون کے مانند کوئی چیز روشن ہوگا۔ تو صحابہ اکرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رمضان میں چیخ سنائی دے گی، یہ اول حصے میں سنائی دے گی، یا پھر رمضان کے درمیانی حصے میں، یا پھر رمضان کے آخری حصے میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے نصف حصے میں جمعہ کے دن رات میں یہ آواز سنائی دے گی، اور اس چیخ کو سن کر 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے، 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق کہ 70,000 لوگ اپنے راستے کو بھی بھٹک جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں کوئی اس سے محفوظ رہے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ محفوظ رہے گا جو اپنے گھر میں اپنے دروازے کو، اپنے کھڑکی کو بند کر لے اور سجدے میں گر جائے اور اللہ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیر پڑھے، ایسے لوگ اس آواز سے محفوظ ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ پہلی آواز جو آسمان سے بلند ہوگی، جس کا کوئی کھوج نہیں ہوگا، وہ جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہوگی، اور دوسری آواز اس آواز کے فوراً بعد دوسری آواز جو بلند ہوگی، وہ آواز شیطان کی آواز ہوگی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں چیخ بلند ہوگی، اور شوال مکرم میں شور شرابہ ہوگا،
اور ذوالقعدہ کے مہینے میں قبیلوں میں بغاوت ہوگی اور ذوالحجہ کے مہینے میں خون خرابہ ہوگا اور محرم الحرام کا مہینہ کیا ہی مہینہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کی رات میں 15ویں رمضان اور جمعے کی رات میں جب یہ چیخ کی آواز آئے گی تو یہ سونے والوں کو بیدار کر دے گی اور کھڑے ہونے والے لوگ بیٹھ جائیں گے اور لوگ اپنے کاموں سے باہر نکل آئیں گے، اور یہ چیخ بہت ہی خوفناک ہوگی اور بہت ہی تیز سے یہ آواز آئے گی۔ اسی لیے اگر کوئی بھی فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر میں داخل ہو اور اپنے کھڑکی اپنے دروازے کو بند کر کے سجدے میں گر کے اللہ تعالی سے اپنے اوپر چادر ڈال لے، اور چادر ڈالنے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اگر چادر ڈالنے کے بعد منہ پہ اگر پھر بھی آواز کا احساس ہو رہا ہوگا تو پھر سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اے اللہ تو تمام عیب سے پاک ہے، اور جس نے ایسا کیا جو ایسا کرے گا وہ بچ جائے گا، اور جس نے ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو قیامت تو آنا ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ان نشانیوں کے بارے میں بتا دیا ہے، اور اس رمضان میں صبح میں سورج گرہن ہوگا اور رات میں چاند، اور یہ دنیا اب ختم ہونے کے آخری مرحلے پر پہنچ جائے گی، اور ایک دن آئے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور تمام چیز فنا اور تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور صرف باقی اللہ رب العزت کی ذات رہ جائے گی۔ اب میں آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ ویڈیو یہاں تک دیکھ چکے ہیں اور اگر پسند بھی آئے تو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوست اور احباب میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں اس چینل پر اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔